سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی رسالت اور نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، کہیں بے شک ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، وہ سارے نبی علاقائی نبی تھے، قومی نبی تھے، وقتی نبی تھے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے۔ جب وہ نبی علیہ السلام دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا نبوت کا عرصہ ختم ہو گیا، نئے نبی آ گئے، اب نئے نبی کی بات چلے گی، ان کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کسی علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، کسی قوم قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ پورے جہان میں جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت ہے، وہیں وہیں تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نبوت ہے۔ عالمی نبی، بین الاقوامی نبی، پوری قوموں کے نبی، تمام جہانوں کے نبی، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ انبیاء سابقین علیہ السلام ان کا خطاب کیا ہوتا تھا؟ یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ کسی نبی علیہ السلام نے یا ایہا الناس سے لوگوں کو خطاب نہیں کیا۔ یہ خطاب صرف حصے میں آیا ہے تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، یہی دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، واضح اور روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ جب کائنات میں کوئی کونا، کوئی زمانہ، کوئی علاقہ آپ کی نبوت سے خالی نہیں جہاں کسی اور نبی کی ضرورت ہو،
ہر جگہ آپ کی نبوت ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمی اور آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنا کر بھیجا۔ فرمایا آپ اعلان کر دیں ساری دنیا کے انسانوں کو، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، مغرب کے ہوں، مشرق کے ہوں، شمال جنوب، دنیا کے کسی خطے میں، شہر کا رہنے والا ہو، صحرا کا، جنگل کا، زمین کا ہو، آسمان کا ہو، انسان ہو یا جن ہو، آپ سب کو اعلان کر دیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تمام قوموں، قبیلوں، کنبوں اور تمام کے تمام مخلوقات، سب کے نبی، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آگے اللہ کی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کا راج ہے آسمانوں پر بھی زمین پر بھی۔ آسمان و زمین پہ ہر جگہ پہ راج صرف کس کا ہے؟ تو گویا یہاں یہ صفت لا کر بھی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جہاں جہاں تک رب کی حاکمیت ہے، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز، کوئی جگہ اللہ کی حاکمیت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک رب کی حاکمیت ہے، وہیں وہیں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت اور نبوت ہے۔ جیسے رب کی حکومت ہر جگہ، اسی طرح آپ کی نبوت بھی ہر جگہ۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام عالمی نبی، پوری قوموں کے نبی، آپ کے بعد کسی طرح کے بھی کسی نبی کی کوئی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ کچھ جانثار اور وفادار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آپ کے پہرے کے لیے موجود تھے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ پہنچے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی، دعا ختم کی، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا آج کی رات اللہ نے مجھے 5 ایسی خصوصیتیں دی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ 5 خصوصیات اللہ نے آج مجھے عطا فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ مجھے اللہ نے ہر کالے گورے، ہر انسان، تمام انسانوں اور جنوں کی طرف اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، سب کا نبی میں ہوں۔ اور دوسری خصوصیت مجھے یہ عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ مجھے ایسا رعب عطا کیا کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا اور وہ میرے رعب سے تھر تھر کانپے گا۔ اور یہ رعب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو بھی عطا کیا ہے، آپ کی سنت کو بھی عطا کی ہے۔ جو بندہ سنتوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ اس کی دھاک اور رعب باطل کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت فرمائے مجھے یہ عطا کی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بھی بنا دی، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دی۔ پہلی امتوں اور قوموں کو حکم تھا جب عبادت کا ٹائم ہو تو وہ عبادت گاہ میں آئیں، پھر عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن امت مسلمہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے سے یہ سہولت مل گئی، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز ادا کر، وہ میدان ہو، وہ کوئی راستہ ہو، وہ بازار ہو، جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز ادا کر۔ اور ایک خصوصیت یہ مل گئی کہ پہلی امتوں کو پاک ہونے کے لیے ایک ہی چیز اللہ نے مہیا کی، صرف پانی، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی۔ اس امت کو آپ کی برکت سے اور صدقے سے یہ سہولت بھی مل گئی کہ اگر پانی میسر نہیں یا پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں تو مٹی سے تیمم کر کے بھی پاکی حاصل کرنا۔
اور چوتھی خصوصیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کو یہ عطا کی کہ احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ پہلی امتیں جہاد کرتی اور غنیمت میں جو مال اکٹھا ہوتا اس کو ایک جگہ ڈال کے رکھ دیتی، اگر جہاد قبول ہوتا تو آسمان سے آگ آتی، اس مال غنیمت کو اٹھا کے لے جاتی، یہ نشانی ہوتی کہ جہاد تمہارا قبول ہو گیا ہے۔ اس میں سے ایک ذرہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی، جہاں اور پردے رکھے اس امت کے، یہ بھی پردہ رکھا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو وہ آپس میں تقسیم کر دو۔ اور اس کو علماء نے لکھا ہے کمائی کے ذرائع میں سب سے حلال اور پاکیزہ ذریعہ وہ جہاد کے ذریعے مال غنیمت حاصل کرنا ہے، سب سے پاک ذریعہ۔ اس میں پردہ بھی ہو گیا کہ جہاد قبول ہے یا نہیں کسی کو نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے، اور مال غنیمت بھی مل گیا۔ اور پانچویں اور آخری خصوصیت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے اور میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا، مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فرمائی یہ ان میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں کی طرف، سارے انسانوں کی طرف اور تمام جنات کی طرف، تمام علاقوں اور تمام زمانوں کا نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا۔ میرے محترم دوستو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نبوت کا اعلان ہے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی نظریہ، یہی عقیدہ سارے نبیوں نے بیان کیا، یہی عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی عقیدے کے وارث ہم ہیں کہ ہم قیامت تک یہ نظریہ پہنچائیں کہ عبادتوں کے لائق، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے۔ قرب قیامت میں دجال کا فتنہ آئے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ یہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ دجال کے فتنے میں یہ کہا جائے گا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں موت دوں۔ لیکن ہم ایمان والے اپنے اس عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے خواتین میں، بچوں میں اس عقیدے کو مضبوط کریں کہ زندگی اور موت صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ ساری دنیا مل کر کسی ایک انسان کو مارنا چاہے تب تک نہیں مار سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری دنیا مل کر ایک انسان کو زندگی دینا چاہے، اللہ اس کو مارنا چاہیں تو سارے مل کر اس کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ خواتین زیادہ شکار ہوں گی دجال کے فتنے کا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کے عقیدے کو مضبوط کریں۔ یہ عمومی نبوت آپ کی بیان فرما کر اللہ پاک نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی۔ کون سے رسول؟ النبی الامی، وہ جو نبی بھی ہیں امی بھی ہیں۔ اس کی وضاحت گزشتہ دروس میں کر چکا ہوں۔ مراد اس سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر بھی اس کے کلمات پر بھی۔ کلمات سے مراد وحی الہی ہے، قرآن کی شکل میں ہو، تورات کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو۔ جو اللہ پہ، اس کے کلمات پہ ایمان لائے، واتبعوہ، اور اسی کی پیروی کرو۔ اسی کی کس کی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی پوری امت کو جنت کا راستہ ملے گا، آپ کے بغیر نہیں ملے گا۔ پانچویں اور آخری خصوصیت آپ نے یہی ارشاد فرمائی جو سب سے زیادہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو ایک ایک دعا دی، جو دعا تم مانگو گے میں وہ قبول کروں گا۔ سب نے اپنی اپنی دعا دنیا میں ہی اللہ سے مانگ لی اور قبول کروا لی، میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی۔ میرے ہر اس امتی کو اس دعا کا فائدہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس دعا کا فائدہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے سے۔ یہاں تک آپ کی عمومی نبوت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، قرآن کریم کا تجزیہ دیکھیں۔ حالانکہ یہودیوں میں بنی اسرائیلیوں میں جو صحیح لوگ تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر، بالکل تھوڑے، یوں بھی کہا جا سکتا تھا کوئی صحیح نہیں، سارے خراب ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جو صحیح تھے ان کے صحیح ہونے کو بھی بیان کیا۔ فرمایا وَمِن قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایسے بھی لوگ ہیں، امتن، ایسے بھی لوگ ہیں یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ یعدلون، اور حق کے ذریعے ہی انصاف کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، تورات کو بھی مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا، اور پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور قرآن کو بھی مانا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نشانیاں دیکھیں، ایمان قبول کر لیا، ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا یہودی آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں تو وہ پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے اور آپ سے فرمایا کہ ان سے پوچھیں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے۔ آپ نے یہودیوں سے کہا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے جی بڑا ہی کریم آدمی ہے، بڑا ہی شریف آدمی، اس کا باپ بھی بڑا کریم اور شریف آدمی تھا، عزت دار آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ایمان لے آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو تسلیم کر لے۔ اتنے میں وہ پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا ویسے ہی انہوں نے یو ٹرن لے لیا، ساتھ ہی کہنے لگے یہ آپ بھی بڑا کمینہ، اس کا باپ بھی بڑا کمینہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہی الٹے پاؤں گھوم گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ یہودیوں کی خباثتیں ہیں، لیکن جو اچھے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ نیک اور اچھے شریف انسان بھی اس امت کے اندر ہیں۔ یہ درمیان میں آپ کی عمومی نبوت بیان کر کے جو واقعات کا اصل مقصود ہے، واقعات بیان ہو رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ سابقہ نبیوں کی قوموں نے نبیوں کو نہیں مانا تو برباد ہوئے، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہے، نہیں مانو گے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اس کا ذکر کر کے آگے پھر اسی واقعے کو اللہ نے جاری رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات مزید اگلی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائے، ان کا ذکر اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل،
صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة